جناب دانیال چوئی صاحب، یہ حالات پہ تو بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک بات کی تھی، وہ بہت زیادہ زیر بحث آئی. غزہ میں امن فورسز کے حوالے سے ہم نے پوچھا تھا کہ پاکستانی فورسز جا رہی ہیں، آپ نے کہا تھا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن اگر جائیں تو سعادت کی بات ہوگی. اور ہم نے آپ سے فالو اپ کوشچن کیا کہ کیا اس فورس کا جس میں آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی افواج میں ہو تو سعادت کی بات ہوگی، حماس کو ڈی ویپنائز کرنا بھی اسی فورس کا مینڈیٹ ہوگا؟ تو آپ نے کہا جی بالکل. اس پہ تنقید بھی ہوئی، بلکہ وزیر دفاع نے کہا، وزیر دفاع کا اس پہ بیان تھا استغفر اللہ، یہ بیان تھا ان کا. تو آپ ابھی رائے پہ قائم ہے یا مختلف ہو گئی آپ کی رائے؟ بادامی صاحب، پہلے میں آپ کی ایک پچھلے سوال کا جواب دوں. دیکھیں 18ویں ترمیم کی جو آپ بات کر رہے تھے، جی تو 18th امینڈمنٹ کا اصل اسپرٹ کیا تھا؟ اصل اسپرٹ تھا ڈیولوشن آف پاور. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. اور خدائی جو صوبوں کی ڈیولوشن آف پاور اینڈ اٹانومی. جو ڈیولوشن آف پاور جو ہے آپ نے 18ویں ترمیم میں لوکل باڈیز کے اوپر چھوڑ دی، ایکٹ کے اوپر، جو کبھی اصل میں ڈیوالو بھی نہیں ہوئی. ٹھیک، آپ نے پورے سسٹم کو فلاڈ کر دیا. وی آر دا بینیفیشریز اینڈ سپورٹرز آف 18th امینڈمنٹ. But we also believe that 18th Amendment further needs to come into the true and spirit of its originality. اور وہ تب ہوگا کہ جب آپ بات کرتے ہیں صوبوں کی، آپ بات کرتے ہیں ڈیولوشن کی، ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ لوکل سطح تک جائے، not reversed. وہ آئین ڈٹرمن کرے، وہ آئین ڈٹرمن کرے کہ وہ سب سے نیچے سطح تک کیسے جائے گا. دیکھیں ابھی آپ کے ملک کتنے، ہمارے ملک میں کتنے آبادی ہے؟ تقریباً 24-25 کروڑ آبادی. آپ کو پتا ہے 24-25 کروڑ آبادی کے لیے الیکٹڈ نمائندگی کیا ہے؟ آپ حد بھی کر لیں، سب ایم این اے، ایم پی اے، سب پروونشل اسے ملا لیں تو 1200 الیکٹڈ لوگ ہیں. از اٹ جسٹ؟ سر جمہوری آرٹیکل 140 یہ ہے نا، کیا میں تو قانون دانی تو کراتے ہی نہیں ہے بلدیاتی انتخابات، کوئی بھی نہیں کراتا. سندھ میں بھی نہیں کراتے، پنجاب میں بھی نہیں کراتے، عدالتیں کہتی ہیں کراؤ کراؤ کراؤ، کراتے ہی نہیں کوئی. جب 18ویں ترمیم کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ انکارپوریٹ کریں گے اس چیز کو جس کو ہم نے ڈیولوشن آف پاور کہا تھا، تو آپ کو یہ نظر آئیں گی کہ یہ چیزیں اوریجنلٹی خبر تو یہ ہے کہ اس ترمیم میں ایسے اقدامات ہوں گے جن سے صوبوں سے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے، نہ کہ یہ کہ صوبوں کو فورس کیا جائے کہ بھائی مزید یہ اختیار نیچے بھیجو. دیکھیں اختیارات کسی سے واپس لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، اختیارات دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دس از دا ڈبیٹ. دیکھیں آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، تو جب پارلیمان میں آئے گی تو ڈبیٹ چھڑے گی کہ جی بی کا بھی تو کوئی حصہ بننا چاہیے، یا کشمیر کا کیا حصہ بنے گا. مطلب آپ کی یہ لارجر ڈبیٹ جو ہے، یہ جب کمیٹیز میں جائیں گی یہ چیزیں، تو اس کے اوپر بڑا مائنیوٹلی، میں نے جس طرح کہا کہ ایک براڈر جو پیج ہے وہ سامنے آیا ہے، اور لا منسٹر نے جو شروع میں انیشیٹ کی ہیں چیزیں، اور کانسیپٹ جو جماعت کا کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. اب اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں کیسے فارم کرنا ہے، وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ کیا بنے گا، یہ کمیٹیز ڈیسائیڈ کریں گی. اور یہ کمیٹیز میں، سب کمیٹیز میں جب جائے گا وہاں ڈیبیٹ ہوگی، وہاں بات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا گڈ ڈاکیومنٹ. یہ وزیر قانون کی بات ہوگی، وزیر دفاع کے بیان بھی بتا دیا. اسٹرینتھن دا لیگل سسٹم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ وزیر دفاع کا میں نے سوال کیا کہ ان کو جب آپ کا بیان سنائے گا تو دوسرا دیکھیں، میں نے آپ کو اس میں نے بڑا کلیئر، بالکل میں نے اس سے بڑا کلیئر ایک چیز کہی تھی کہ ہم نے جو ابھی تک کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی پروپوزیشن یا چیز ابھی تک آئی نہیں ہے جسے وزیر دفاع نے کہا. وہ آف کورس میں نے یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا تھا کہ ہم جا کر یہ مینڈیٹ ہے، and I said کہ this will be one of the mandates یا this can be one of the mandates, but let alone دیکھیں ابھی جب ٹائم آئے گا تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ہمارے لیے میں نے جو کیا کہا تھا، سب سے امپورٹنٹ اٹموسٹ پریورٹی کی ہے امپورٹنٹ چیز بادامی صاحب کیا ہے؟ غزہ کے بچوں کی حفاظت، وہاں کے لوگوں کی حفاظت. وہاں کا ایک بچہ شہید ہو تو وہ ہمارا بچہ شہید ہو، ہم اس کو سمجھ سکیں. تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لیے سعادت کا یہ چیز ہوگی، اور جب ایک بڑا آپ کا جو چیزیں جو مینڈیٹ آئے گا وہ پرائم منسٹر پارلیمان کے سامنے رکھیں گے، پارلیمان میں ڈسکشن ہوگی، یا پارلیمنٹ کے جو کیبنٹ ہے اس کو ڈسکس کر کے پھر فائنلٹی کی طرف. آپ اس میں قائم ہے کہ ایک تو آپ ذاتی رائے میں سمجھتے ہیں کہ بالکل اٹ ول بی این آنر، اور دوسرا ہے کہ اس کے لیے حماس کو ڈی ویپنائز بھی کرنا پڑے اس فورس کو، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نہیں، ناٹ اونلی حماس. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اینی تھنگ دیٹ از رائٹ فار دا مسلمس، اینی تھنگ دیٹ از رائٹ فار دا پروٹیکشن آف آور بردرز، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو
آپ کے تمام میں دیکھیں دس از ناٹ اے ڈاکیومنٹ نا، یہ میری مرضی سے، دانیال کی مرضی سے یا پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن کی مرضی سے تو نہیں بننا نا. جو آپ کے تمام جماعتیں جو کنٹریز ہیں جو وہ ڈیسائیڈ کریں گی، ہم اس کو مل کر اس کو اگر ہمیں چوز کیا گیا تو ہم مشاورت سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور وہ جو بھی ہوگا وہ ہوگا. بٹ لیکن میں نے دیکھا کیونکہ اس کو کافی چینلز نے خاص طور پہ اکراس دا کنٹری اس کو غلط پورٹری بھی کیا گیا اور غلط پکچر بھی کیا گیا. دیٹ واز ناٹ دا ٹرو اسپرٹ آف واٹ آئی سیڈ. ہاں وہ تو دنیا بھر کے انڈین جریدوں ہر جگہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی آپ کے نام کی. بالکل ہاں انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا. فیصل صاحب یہ ذرا ہم 27 کی بات کریں لیکن یہ بہت ایک برننگ ایشو ہے اور آپ آگے کی اطلاعات دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بتائیے نا کہ یہ غزہ میں امن فورس کا حصہ بننا کہ ہماری فورسز بھی وہاں پر جائیں، اس حوالے سے اس وقت اسٹیٹ کی سوچ کیا ہے سر؟ دیکھیے بدامی صاحب میں تو ابھی فوکسڈ ہوں 28ویں پہ، مجھے ادھر ہی فوکس کرنا ہے. آپ کو دانیال صاحب نے جواب دے دیا ہے، آپ نے ان کو بہت معصومانہ طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی. ینگسٹرز ہیں، آنے دیں ان کو، ایک تجربہ کے ساتھ ساتھ چلنے دیں. ابھی جتنا وہ تجربہ لیں گے اس حساب سے وہ ہیڈ آن بھی لینا شروع کر دیں گے، اپنے بات پہ قائم ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. تو آپ اسپن نہ کریں. دیکھیں نا آپ کا تو میرا بس چل نہیں سکتا فیصل صاحب. تو دانیال بھائی سے چلا لینے دیں، اب یہ تو نہ کرنا سمجھ رہے ہیں آپ پہ تو دانیال بھائی کا بس بھی نہیں چل سکتا. تو ہمیں جو تھوڑا بہت جو ہے ہمارا تو اچھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں 28 پہ، تو یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ رہ گیا اب جو کرنا ہے، مطلب کیا رہ گیا ہے؟ آپ بار بار 28 بھی کر رہے ہیں آپ. ہاں بھائی، وقت کی ضرورت کے حساب سے ہر چیز رہ جاتی ہے، وہ اوپر بات بھی کر لی جاتی ہے. ترقی اور کامیابی کے لیے ترقی اور ترمیم ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. اچھا. اور پاکستان آگے بڑھتا رہے گا. آپ خوش رہیں اس بات کے اندر اور اس کی خوشی منائیں، اس کی بریکنگ نیوز کو انجوائے کریں. آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مسئلہ مل نہیں رہا. بدامی صاحب دیکھیں آپ نے ہمیں 16-17 سال اتنا پھینٹا لگایا میڈیا کے تحت، ہمارے آپ استاد جب ہم سیکھ گئے ہم نے سمجھ لیا. اچھا نہیں ساڑھی باری تو 8 سال سے ہے. اور اگلے کتنے سال کا ارادہ ہے سرکار؟ اچھا بدامی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اس کی براڈر تصویر ہے نا 8-10 سال تو ہے ہی. اچھا یہ پچھلے والے بھی کہتے تھے ویسے آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے سارے کرے گا اس میں کچھ نکلے گا نہیں. میں حکومت کے بیسس پہ بات نہیں کر رہا، میں تجربے کے بیسس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا اوکے. دانیال بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری براڈر کیا؟ میں نے کہا کہ اس سے کوئی نیگیٹیوٹی نکالنے کی بات کریں گے نا، نکالنے کی کوشش بھی کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی نیگیٹیوٹی یا کوئی ایسی چیز جو. لیکن فیصل بھائی یہ بتائیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بدامی صاحب میں اسے بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرو ڈاکیومنٹ ہے. آپ کا آئین جو ہے اٹ از اے لیونگ تھنگ اور وہ ایوالو ہوتا ہے اور جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم ایوالو ہو رہے ہیں. صحیح ہے. وہ ہماری نیچر ہو، پرسنالٹی ہو، چیزیں ہوں، آپ لوگ ہوں، ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے. اسی طرح آئین بھی، چیزیں بھی ایوالو ہو رہی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس دنیا کے لیے جہاں ہائبرڈ وارفیئر ہے، جہاں انٹیلیجنس ہے، جہاں اپڈیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں جاتے جاتے ذرا سیاسی بات تو کروں. آپ کے جو جنگوں کے طریقے ہیں تو وی ہیو ٹو بی اکوپڈ فار اٹ. ٹھیک ہے فیصل بھائی، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تب بھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اسی شو کے دوران ٹویٹ ہوا ہے بہت سخت ہے جس میں قیادت کو نام لے کے نشانہ وہ بڑا سیدھا. اور ابھی وی ہیو مینی ریزنس ٹو بلیو کہ یہ معاملہ شاید نومبر میں پھر پی ٹی آئی کو آئے گی. تو میں ٹائم کم ہے تو میں دونوں سوالات ایک ساتھ فریم کر لوں کہ ایک تو اگر نومبر میں پی ٹی آئی کی تو پھر ایک کیوس نہیں ہو جائے گا. 26 نومبر کو بہرحال کیوس تو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے نا، ٹو سے دا لیسٹ. پریشانی تو ہو گئی تھی نا کہ یار گڑبڑ تو ہو گئی. دوسرا ایک بات اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ یہ جو ہمارے دوست جا رہے ہیں فواد بھائی، عمران بھائی، سارے یہ خود ہی بس گھر سے اٹھے، اسپتال کا دروازہ کھلا ملا اور چل کے آگے قریشی صاحب سے مل کے آگے، یا ان کے پیچھے بھی میرے سارے لاسٹ سر میرے پرانے سارے دوست ہیں لیکن یہ فلاپ شو ہے. اس کا کوئی دم خم نہیں ہے. اوکے. اس فلم کا کوئی اینڈ نہیں ہے، نہ کوئی سٹارٹ ہے. یہ پہلے ہی پٹ گئی ہے تو اس کو تو سائڈ پہ کر دیں. میں سمجھتا ہوں فواد اور عمران اسماعیل اچھے چہرے اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر. یہ اپنی سیاست کریں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. آخری بات بتا دیں لاسٹ منٹ، پی ٹی آئی اگر اسلام آباد آئے گی تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں میرے سمیت اور میرے دوست آفریدی سمیت بڑی کلیئرٹی رکھے، دانیال سمیت، آپ کے سمیت، ہر پولیٹیکل آدمی پاکستانی تحت کوئی بھی چڑھائی، بدماشی، غنڈہ گردی ڈنڈے کے زور پہ آئے گا تو انتظار کیا جا رہا ہے آؤ. پھینٹا بھی لگایا جائے گا کھل کے، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو، اور بین کی بھی آپشن ہے.